دوستوں، دنیا میں دولت کی طلب ہر انسان کو رہتی ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر شخص اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر کس کی کوشش کتنی کامیاب ہوتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں تقدیر کے آگے سب تدبیر ناکام ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، تپتی ہوئی دھوپ میں بوجھا لاد کر پسینے سے تربتر ایک حمال کی محنت کے آگے ایک ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھا ہوا اس کا مالک بغیر محنت کے اس سے کئی گنا روپیہ روزانہ کما لیتا ہے۔ بڑے بڑے شو روم گراہک کو ترس جاتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی گمٹی میں بھی کوئی ویپاری لاکھوں کا کاروبار کر لیتا ہے۔ یہ سچائی کو جاننے کے باوجود انسان دولت کو اپنی محنت کی کمائی سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اسے جمع کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر اپنے موجودہ حال میں بے حد سنبھال کر خرچ کرتا ہے کہ کہیں اس کی دولت کا ذخیرہ کم نہ ہو جائے۔ وقت بیتنے کے ساتھ جب اس کی موت کی حقیقت سامنے آتی ہے، تب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کا تقریباً 70% جمع کیا ہوا مال اور دولت اس کے کسی بھی طرح کے کام یا استعمال میں نہیں آ پاتی۔ وہ کل کے چکر میں اپنے آج کو برباد کر چکا ہوتا ہے۔ ساتھ ہی افسوس، اس کی موت کے بعد اس کا یہی مال اس کے قریبی رشتہ داروں میں آپسی جھگڑے کا سبب بن جاتا ہے۔ ہر شخص وراثت میں اپنا زیادہ سے زیادہ حق چاہتا ہے۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے طرز پر کچھ لوگ حقداروں کا حق بھی دبا لیتے ہیں۔ یہی دولت کی ہوس مطلب کے رشتوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ اس لیے انسانیت کو نقصان دہ حالات سے بچانے کے لیے ہمارے رب نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے بھلے طریقے پر وصیت کر جائے، اور یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی۔ یہ حصے مقرر ہے۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھا جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وہ بھڑکتی آگ میں بہت جلد داخل ہوں گے۔ قرآن میں ہمارے رب نے حقداروں کے حصے کی تفصیل بھی ہمیں بتائی ہے، اور مرد عورت سب کو ان کا حق دیا ہے۔ مگر کورٹ کچہری میں وراثت کے جھگڑے کے معاملوں کا جو انبار لگا ہوا ہے، وہ اس بات کا گواہ ہے کہ رب کے حکم کے مطابق وصیت نہیں کرنے کے سبب مال اور دولت بھائی بھائی کو دشمن بنا دیتا ہے۔ ایسے حالات میں انسانیت کو صرف اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے سے ہی تباہ ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ آئیے قرآن سے انسانیت کے سبق کو ہم جانیں، سمجھیں اور اپنے عمل سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ والسلام۔